براہ راست آپ کو لاڈ کا نہ لیے چلتے ہیں، بلاول بھٹو اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ پر چڑھ کر بولے گی، ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی، اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم زندہ ہو کر ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو، تم نیلے پودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو، تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندھیروں کے پالے ہو، وہ شمس شفاق کی آنکھوں میں وہ سنی ساکھ سویروں کی، وہ دکھی دیس کی کوئل تھی، وہ تھرگ میں پھرکاں ساون کی، وہ پیاری ہنسی بچوں کی، وہ موسم لڈیا پاون تھی۔ تم کالی راتیں چوروں کی، وہ پھنک پھکہرو موروں کی، وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی، وہ قیدی تھی زندانوں کی، عیاروں کی سرداروں کی، جنریلوں کی غداروں کی، وہ ایک نہتی لڑکی تھی، وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی، وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی بلانوں کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی، وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی بم گولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل تولے تھے۔ رٹ چناروں سے کہنا وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے، چھا جانی ہے، وہ بھیانک سپنا آمر کا، وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندھی مٹھی سندری کی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر قلندر۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی وطن کے لیے، اپنی عوام کی ترقی کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے 30 سال جدوجہد کری، 30 سال جدوجہد کرتی رہی۔ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور وہ اسلام کا پرامن پیغام کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 30 سال جدوجہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے، ہر آمر سے ٹکرائے، وہ چاہ عامر ضیاء ہو، وہ چاہ عامر مشرف ہو، ایک طرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی، اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے، کو شہید کر کے، وہ آمرانہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا، غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا۔ مگر یہ ان کی بھول تھی، اس لیے
کہ کل بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ تھی اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی صورت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے صورت میں، آپ کے صورت میں آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور آپ ضیاء اور مشرف کے بعد آپ نے ایک اور غیر جمہوری شخص کو شکست دلوایا، ایک اور سلیکٹڈ شخص کو شکست دلوایا۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے تھے، جیالیاں تھے، جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کو نہیں مانا۔ پہلے دن سے آپ نے اپنے جد و جہد کا آغاز شروع کیا، آپ نے پورے ملک کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، مگر اس کو نکالنے کے لیے ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے، ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے، نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے۔ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں، ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، آئینی ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے۔ اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکن نے تاریخ رقم کیا، اور ملک کی پہلی بار میں، ملک کی تاریخ کے پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا، وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جد و جہد کیا، اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو، ہمارا معیشت کو، ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا، وہ سو تو پہنچایا ہے، مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس IMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جو PTIMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا۔ پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل، غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان طے ہوا، پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا
انفنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا، جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے، اور سنبھالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچایا۔ اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، وزیر خارجہ کو عہدہ ملا ہے، جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں، اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں، اتنے سارے، اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں میں جاؤں، جہاں میں پہنچوں، میں نہ صرف پاکستان کا نمائندگی کر سکوں، پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں بھی دور کر سکوں، مگر خاص طور پہ اس موقف پہ زور دے رہا ہوں کہ معاشی مشکلات ہے تو ہمارا خارجہ پالیسی کی مبنی بھی، فوکس بھی معاشی چیزیں ہوں گے، اکنامک چیزیں ہوں گے۔ ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی ٹریڈ ناٹ ایڈ ہوگا، مطلب ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سنبھالتے ہوئے تو میں یونائٹڈ نیشنز بھی گیا ہوں، تو چین بھی پہنچ چکا ہوں، تو یورپین یونین بھی